إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد موسم سرما میں منعقدہ یہ عظیم الشان کانفرنس اور آپ ساتھیوں کا دل جمی کے ساتھ یہاں تشریف رکھنا، اہل علم کے خطابات کو سننا یقیناً اس دین سے پیار، لگاؤ اور محبت کی واضح نشانیاں اور ثبوت ہے۔ اللہ ہمیں اس محبت، اس پیار کے صلے میں اپنی رضا، اپنی رحمت، اپنی جنت کا مستحق بنا دے۔ مختلف عنوانات پر اہل علم سے بڑے قیمتی قرآن و سنت کی روشنی میں خطابات سنے جا چکے ہیں، بڑی عمدہ نصیحتیں جامع انداز میں ہمارے سامنے رکھی جا چکی ہیں۔ ضرورت عمل کی ہے کہ اللہ ہم سب کو ان ساری نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے جس عنوان پر آپ کے سامنے اپنی معروضات پیش کرنے کو حکم ہوا ہے وہ ہے بدعات کا رد۔ ابھی جتنی بھی باتیں ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں سنی ہیں، یہ دین ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کی سنت سے چیزیں ثابت ہے، یہ ہمارا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہی مطالبہ کیا ہے۔ نیک لوگوں کی، اللہ کے پسندیدہ بندوں کی ہمیشہ یہی سنت اور یہی طریقہ رہا ہے
کہ انہیں جو کام کرنے کو کہا گیا ہے وہ کرتے ہیں اور جس سے روک دیا جاتا ہے وہ رک جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے، اپنے بندوں سے جو عمل اللہ کروانا چاہتا ہے، انبیاء اور رسول کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے وہ بتا دیا کہ یہ کریں۔ کچھ ایسے اعمال جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں نہیں بتائے، اللہ کے رسولوں نے ہمیں نہیں سکھائے، تو وہ کیوں نہیں بتائے گئے اور کیوں نہیں سکھائے گئے؟ اللہ کو ان اعمال اور اقوال کی ضرورت نہیں۔ وہ بظاہر کتنے بھی خوبصورت ہوں، اچھے ہوں ہماری نظر میں، لیکن جب اللہ کو وہ نہیں چاہیے تو ہم ان چیزوں میں کیوں پڑیں، کیوں وقت لگائیں، کیوں محنت کریں؟ جب انسان کچھ ایسی چیزوں کو کہ اس کی اپنی عقل کہتی ہے یا اس کے کسی اور مقتدا بڑے کی عقل نے اس کو اچھا کہا کہ اس کو بھی ہم دین میں شامل کر لیں، یہ بھی اللہ کی رضا کا سبب بن سکتا ہے، تو اسی عمل کو کہ جو اللہ نے نہیں بتایا، رسول نے نہیں سکھایا، ہم نے اس کو دین سمجھ کر عمل کر لیا، اپنا لیا، تو اسی عمل کو اصطلاح شریعت میں بدعت کہا جاتا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک دن ایک شخص آتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کون ہے؟ 4 معروف فقہ کے جو امام گنے جاتے ہیں، ائمہ اربع، ان میں سے ایک امام مالک رحمت اللہ علیہ ہیں، جو مسجد نبوی کے خطیب اور امام ہیں۔ معمولی شخصیت نہیں ہے، جنہیں بہت سارے اہل علم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بتایا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے شہر میں ایک ایسا عالم ہوگا کہ دنیا بھر سے لوگ اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے اپنی سواریاں اس کے پاس دوڑا کر آئیں گے۔ تو دنیا کے کونے کونے سے لوگ، علماء، بڑے بڑے علماء اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس جاتے تھے۔ اس وقت حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں وہ کتاب جو سب سے پہلے حدیث کی کتاب لکھی گئی، احادیث کو جمع کر کے جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں، ان میں سے ایک کتاب موطا امام مالک ہے، جو امام مالک، اسی امام مالک رحمہ اللہ نے لکھی ہے، حدیث کی کتاب۔ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں نماز پڑھا کر بیٹھے ہیں، جس طرح آج بھی ایک عالم امام نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے اور ساتھی قریب ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اچھا طریقہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام سے بھی ایسے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام سے تو یہاں تک بھی ثابت ہے
کہ صبح کی نماز کے بعد آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھ جاتے، کوئی مسئلے مسائل نہ ہوتے تو آپ صحابہ سے پوچھتے تھے کہ آج رات کسی نے خواب دیکھا ہے؟ خواب دیکھا ہے تو مجھے سناؤ۔ خواب سنتے اور صحابہ کے خوابوں کی تعبیر بتاتے، اور کبھی آپ فرماتے آج رات میں نے خواب دیکھا ہے اور میں تمہیں اپنا خواب سناؤں۔ اپنا خواب بھی سناتے اور خواب کی تعبیر بھی بتاتے تھے۔ تو یہ اہل علم کے ساتھ مجالس لگانا، بیٹھنا، یہ ایک اچھا اقدام ہے، اچھا طریقہ ہے تاکہ کچھ دین سیکھا جائے، علم حاصل کیا جائے۔ تو اسی طرح ایک نشست لگی ہے تو امام مالک رحمہ اللہ سے ایک شخص ایک سوال کرتا ہے، کہتا ہے امام صاحب میں نے عمرے کا پروگرام کیا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے مجھے، تو میں احرام کہاں سے باندھوں؟ اب نبی علیہ السلام نے احرام باندھنے کی جگہیں بتائی ہیں کہ جو لوگ ان جگہوں کے باہر رہتے ہیں تو وہ جب یہاں پہنچیں تو وہاں سے احرام باندھیں، اس جگہ کو میقات کہا جاتا ہے۔ اور جو اندر رہتے ہیں وہ جہاں سے نیت کر کے نکلنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر سے احرام باندھ کے جائیں۔ تو مدینہ والوں کے لیے نبی علیہ السلام نے جو میقات، جو جگہ بتائی ہے، اس کا نام ہے ذوالحلیفہ۔ آج اس کو آبار علی یا بئر علی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا من ذی الحلیفہ من حیث احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احرام باندھو ذوالحلیفہ سے، جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا۔ وہ شخص کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اريد ان احرم من هذا المسجد من عند القبر، لیکن میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ میں اسی مسجد سے احرام باندھوں، اور مسجد کے اس حصے سے جہاں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اس کے سامنے سے احرام باندھ کے جاؤں، لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا جاؤں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے کہ مدینہ سے جانے والا احرام باندھے گا ذوالحلیفہ سے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ میں مسجد نبوی سے احرام باندھ کے جاؤں، لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتا ہوا یہاں سے جاؤں۔ لبیک اللہم لبیک کہنا نیک عمل ہے یا نہیں ہے؟ احرام باندھنا نیک عمل ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس نیک عمل کا طریقہ، اس نیک عمل کی جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی وہ ذوالحلیفہ ہے، اور اس کی چاہت ہے کہ میں مسجد سے، اور مسجد بھی کون سی؟ مسجد نبوی سے، جس میں ایک نماز کا ثواب عام مسجد میں نماز کے مقابلے میں 1000 سے بھی زیادہ اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ہماری سوچ تو یہ کہتی ہے کہ اگر بندہ باہر سے ایک احرام باندھے، وہ ایک ہے، مسجد سے باندھے تو وہ 1000 سے زیادہ ہونا چاہیے ثواب، کیونکہ وہ مسجد نبوی سے باندھ رہا ہے۔ لیکن امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا انی اخشا علیک الفتنہ،
مجھے ڈر ہے کہ تو فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، تو شر میں مبتلا ہو جائے گا۔ وہ شخص حیران ہو گیا کہ میں نے بات احرام کی ہے، میں نے بات تلبیہ پکارنے کی ہے کہ مسجد سے باندھوں، مدینۃ النبی سے باندھوں، اللہ کے پیغمبر کے اس شہر سے باندھوں۔ امام مالک فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے تو فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ فرمایا امام صاحب ایو فتنۃ فی ھذا انما ہی امیال اریدھا۔ امام صاحب اس میں کون سی فتنے کی بات ہے؟ میں تو چند میل تلبیہ پکارنا عبادت ہے، میں تو چند میل پہلے سے یہ عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں تو زیادہ لبیک اللہم لبیک کہنا چاہتا ہوں۔ تو اس میں فتنے کی کون سی بات ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کا جواب سنیے، فرماتے ہیں ایو فتنۃ اعظم من ھذا انک زعمت انک سبقت الى فضیلۃ قصر عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر مسجد نبوی سے احرام باندھنا فضیلت اور ثواب کی بات ہوتی تو رسول اللہ نے یہاں سے کیوں نہیں باندھا؟ اگر یہ ثواب ہے تو گویا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ نیکی کا وہ کام جو اللہ کے نبی نہیں کر سکے میں وہ کر رہا ہوں، اور تیری یہ سوچ کہ نیکی کا وہ کام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکے میں کر رہا ہوں، پھر میں نہیں جانتا اس سے بڑا فتنہ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے کہ جب انسان کی سوچ بن جائے نیکی کا وہ کام جو اللہ کے نبی کو پتا نہیں چلا مجھے پتا چلا، جو اللہ کے نبی نہیں کر سکے میں کر رہا ہوں، تو امام مالک فرماتے ہیں پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑا کوئی فتنہ بھی ہو سکتا ہے۔ انی سمعت اللہ یقول فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میں نے اللہ سے سنا ہے، یہ قرآن مجید کلام اللہ ہے، اللہ کا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا میں نے اللہ سے سنا ہے، یعنی اللہ کا کلام سنا اور پڑھا ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو میرے نبی کے حکم امر اور سنت کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، یہ نیکی نہیں یہ فتنہ ہے، اور بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم معاشرے میں وہ بہت ساری رسمیں رواج جو عبادت سمجھ کر کیے جا رہے ہیں جن کا تصور دین اسلام میں نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی نے کیے نہ بتائے، نہ صحابہ کرام نے وہ کام کیے نہ بتائے، آج ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، انہیں دین سمجھ کر ثواب سمجھ کر اپنایا جا رہا ہے، تو کیا خیال ہے وہ کرنے والے گویا کہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں یہ وہ نیکیاں ہیں جو نبی کو پتا تو نہیں چلا ہمیں پتا چل گیا۔ اب ان کا یہ کہنا مانتے ہیں
کہ ہاں اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس میں حرج کیا ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے لیکن اس میں حرج کیا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ حرج یہی ہے کہ سنت سے ثابت نہیں، برائی یہی ہے کہ شریعت سے چیز ثابت نہیں ہے، اس کی ظاہری شکل جو ہمیں اچھی لگ رہی ہے تو اس شخص کو بھی اس کی وہی اچھی شکل لگ رہی تھی کہ میں یہاں سے احرام باندھ کے جاؤں، لیکن امام مالک نے کیا فتویٰ دیا؟ حرج یہی ہے کہ وہ شریعت سے ثابت نہیں، سنت سے ثابت نہیں، جس کو آپ دین سمجھ کر، نیکی سمجھ کر دین اسلام میں نہ صرف داخل کیا ہے بلکہ اس کے مخالف پر آپ بڑے بڑے فتوے بھی لگاتے ہیں، بڑے بڑے فتوے بھی جھاڑتے ہیں۔ کوئی مر گیا، آپ قرآن خوانیوں میں لگ گئے، ہم نے سمجھانے کی کوشش کی تو آپ نے فتویٰ لگایا یہ قرآن کو نہیں مانتے۔ کوئی مر گیا، آپ نے سوئم 40ویں 10ویں 20ویں 21ویں مختلف علاقوں میں جو مختلف رواج ہیں آپ ان میں لگ گئے، آپ نے ہم پہ فتویٰ جھاڑا کہ بھائی یہ تو اپنے مرنے والوں کو بس جان چھڑا کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ہم اپنے بڑوں کو بخشوا کے چھوڑیں گے۔ الٹا سنت بتانے والوں کو تانے بھی دیے جاتے ہیں، فتوے بھی لگائے جاتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، انہیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تشریف آوری، آپ کی بعثت، آپ کی ولادت امت مسلمہ کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ اور اس خوشی کے اظہار کی شکل خود محمد الرسول اللہ نے جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ایک ایک فرمان کو قبول کر لو، اپنے اوپر نافذ کر لو۔ اس کی بعثت کی خوشی، ولادت کی خوشی کے لیے سال میں ایک دن کافی نہیں، سال کا ہر وہ دن، ہر وہ رات جو اس خوشی سے خالی ہے وہ دن دن نہیں، وہ رات رات نہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ دن بھی برکت سے خالی ہو جائے گا تیرے لیے، وہ رات بھی برکت سے خالی، جو اس خوشی کے اظہار میں نہیں۔ یہ کیا ڈھونگ رچایا ہے آپ نے کہ سال میں ایک دن منا کر، اپنا کر، پھر اس میں وہ طریقے اختیار کر کے کہ اللہ کے پیغمبر جن چیزوں سے روکتے رہے وہی اپنا کر کے آپ فتویٰ لگاتے ہیں کہ ان کو اللہ کے پیغمبر کی تشریف آوری سے خوشی نہیں ہے، یہ اس لیے میلاد نہیں منا رہے۔ ہم اللہ کے پیغمبر کی سنت بتاتے ہیں کہ یہ میلاد قرآن و سنت سے ثابت نہیں، یہ تیرے سارے عمل، یہ 11ویں، یہ کونڈے، یہ شب براتیں، یہ بڑے دن، یہ بڑی راتیں جو تو نے خود اپنی سوچ اور عقل سے نکال کر ان میں عمل کے مخصوص طریقے ایجاد کر رکھے ہیں، یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ اگر یہ نیکیاں ہوتی تو محمد الرسول اللہ ان کی تعلیم فرماتے۔ آپ کا تعلیم نہ فرمانا، اس کا مقصد ہے کہ اللہ کو یہ نہیں چاہیے۔ آپ ان چیزوں کا ڈھیر کیوں لگا رہے جو اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ نے نہیں مانگی، آپ ان چیزوں کو کیوں جمع کر رہے؟ بات عمل کی نہیں ہے، اعمال صالحہ پہ بھی گفتگو ابھی ہم نے سنی۔ عمل جو کر رہے ہیں وہ دیکھیں کہ اس کی بنیاد کیا ہے۔
اس عمل کی بنیاد کیا ہے؟ اگر اس عمل کی بنیاد شریعت کا علم ہے، قرآن ہے، سنت ہے، تو وہ چھوٹا سا عمل بھی میری اور آپ کی نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کی بنیاد جہل ہے، اس عمل کی بنیاد کسی کی ذاتی فہم ہے، فکر ہے، وہ جتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، مشقتوں والا کیوں نہ ہو، وہ گمراہی کا سبب تو بن سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا سبب تو بن سکتا ہے، جنت میں داخلے کا سبب نہیں بن سکتا۔ راہبوں کے عمل یا یہ متصوفہ صوفیہ کا ٹولہ، وہ مشقتوں بھرے عمل پیش کر کر کے اگر اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم بڑے تھکے ہیں اس عبادت میں، اس ریاضت میں، اس چلے میں، اس عبادت کے لیے تو ہمیں سردی کی راتوں میں پانی میں کھڑے ہو کر یہ چلا کرنا پڑا، ذکر کرنا پڑا، اس عمل کے لیے تو ہمیں ایک ٹانگ پہ کھڑا رہنا پڑا، کتنی مشقت کے ساتھ ہم نے یہ ذکر کیا ہے، تو یہ کامیابی کا سبب بن جائے گا؟ حاشا وکلا۔ اعمال کے ڈھیر یقیناً ان لوگوں کے پاس ہیں، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جب انسان کسی سنت کو چھوڑتا ہے تو اس کی جگہ بدعت لے لیتی ہے۔ وہ بدعات اور خرافات، خود ساختہ اعمال، انبار لگائے ہوئے ہیں اعمال کے۔ اللہ رب العالمین تمہارے میرے ان اعمال کے انبار کو نہیں دیکھیں گے، اللہ نے دیکھنا ہے کہ عمل کون سا عمل ہے، کس طرح کا عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد۔ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، اللہ کے پیغمبر نے ہمیں میزان، ایک ترازو دے دیا ہے۔ ایک ترازو ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ایک ترازو ہے جس نے کوئی عمل کیا، وہ عمل جس پہ ہمارا امر نہیں، ہمارا حکم نہیں، وہ مردود ہے۔ علامہ ابن رجب فرماتے ہیں لوگوں، انما الاعمال بالنیات ہمارے باطنی معاملات کو تولنے کا ترازو ہے۔ ہر عمل کو دو ترازوں پہ تولو، اگر اس کے مطابق ہے تو وہ عمل عمل صالح کہلائے گا۔ ایک اس کی ظاہری شکل اس حدیث پر کہ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، اس کے ظاہری شکل کو اس پہ تولو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عمل جس پر ہمارا حکم نہیں، وہ قول جس کو اپنانے کی ہماری تعلیم نہیں، تعلق عقیدے سے ہے یا عمل سے ہے، وہ مردود ہے۔ کوئی عمل کرنے سے پہلے آپ صرف اور صرف عمل بتانے والے سے پوچھیں کہ اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے، پہلے یہ پوچھیں، آگے وہ کہے میاں اس میں حرج کیا ہے تو کہنا یہ حرج ہے یا نہیں ہے اپنے پاس رکھ، مجھے یہ بتا کہ اللہ کے پیغمبر کی سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ تیرے معاملات تیرے ساتھ، وہ حرجیں یا نہ حرجیں ان کو اپنے پاس رکھ، صرف یہ بتا کہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔
وہی فیصلہ ہو جائے گا. یہ ہے ترازو. ہاں ایک عمل ایسا آتا ہے کہ وہ سنت سے ثابت ہوتا ہے، سنت سے ثابت ہے، پھر آپ دیکھیں کہ سنت سے اتنا ہی ثابت ہے یا اس سے کم، اس کے ساتھ سابقے یا لاحقے ملا تو نہیں دیے گئے، اس کی دمیں کچھ بڑھا تو نہیں دی گئی. ہاں یہ عمل ثابت تو ہے کہ جب نماز کا وقت ہو، ثابت تو ہے، شریعت کا حکم تو ہے کہ مؤذن آئے اور آ کر کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان کا عمل ثابت تو ہے، لیکن آپ نے جہاں سے شروع کیا ہے یہاں سے ثابت ہے یا یہاں سے ثابت ہے؟ اتنا عمل ہے جتنا حدیث سے ثابت ہے یا اس سے زیادہ ہے؟ اگر زیادت ہے تو فہو رد، وہ بھی مردود ہے. وہ زیادتی شروع میں ہو یا زیادتی آخر میں ہو، زیادتی درمیان میں ہو، زیادتی کہیں بھی ہو، فہو رد، کہ ہمیں اتنا عمل دو جتنا عمل سنت سے ثابت ہے. تیسری چیز جو دیکھنی ہے کہ یہ عمل سنت سے ثابت ہے، یہ عمل اتنا ہی ثابت ہے جتنا تو نے بتایا. کیا اسی طریقے سے ثابت ہے جس طریقے سے تو نے بتایا ہے، یا طریقہ تیرا خود ساختہ ہے اس عمل کا؟ عمل تو ہو سکتا ہے، عمل بھی اتنا، لیکن یہ طریقہ خود ساختہ، یہ تو نے دین میں داخل نہیں کیا. یہ طریقہ بھی مجھے اس عمل کا وہی بتا جو طریقہ محمد الرسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے، وہی طریقہ جس کو اپنا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بنے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے تمغے لیے اتنا اور اس طریقے سے بتا. ہاں جی عمل بھی مل گیا، عمل بھی اتنا ہے، طریقہ بھی وہی ہے. کیا اس عمل کے لیے کوئی جگہ یا کوئی خاص وقت شریعت نے مقرر تو نہیں کیا؟ اگر اس عمل کے لیے شریعت نے جگہ مقرر کی تو یہ عمل اسی جگہ پر ہوگا. طواف بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بزرگوں مزاروں کی قبروں پر تو طواف مجھ سے کروانے لگ جائے کہ طواف ثابت ہے. جگہ اگر مقرر ہے تو جگہ بھی وہی جو شریعت نے مقرر کی. اگر وقت شریعت نے کوئی مقرر کیا ہے اس عمل کا تو یہ عمل اسی وقت میں عمل ہوگا، اسی وقت عمل صالح کہلائے گا جو وقت اور جو جگہ شریعت نے بتائی ہے. آپ ایک جانور ذبح کرتے ہیں، آپ جو شریعت نے دعا بتائی بسم اللہ کہہ کر اللہ اکبر کہنے کا جو طریقہ بتایا، آپ یہ نہ کہیں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر کے جانور کو ذبح کریں، وہ جانور حلال ہو جائے گا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ کہنے والا آپ سے پوچھتا ہے، پوچھنے والا سوال کرتا ہے. بسم اللہ بھی قرآن کا لفظ ہے، اللہ اکبر بھی قرآن کا لفظ ہے. تو قرآن کے دو لفظ ادا کرے، جانور حلال ہو جائے گا. میں نے 2.5 پارے کی سورت پڑھ دی، میرا یہ طریقہ غلط کیوں؟ یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے اگر کہ نہیں، سورۃ البقرہ پڑھنے کا یہ محل نہیں تھا، یہ جگہ اور یہ وقت نہیں تھا. شریعت نے جو یہاں اس موقع پر چھوٹی سی دعا بتائی ہے
وہ اس وقت وہی دعا پڑھنی ہے، تبھی جانور حلال ہوگا۔ یہ خود ساختہ طریقے، وقت یا جگہ کے دھوکے دے کر خرافات اور بدعات کو پھیلایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سنت آج اجنبیت اختیار کر چکی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، دین کی جب شروعات ہوئی تو لوگ دین کے احکامات کو اجنبی سمجھتے تھے کہ یہ نئی باتیں کہاں سے آ گئی۔ قرب قیامت پھر یہی ہوگا کہ بدعات کا رواج اس قدر عام کہ جب سنت اور شریعت کی بات ہوگی لوگ کہیں گے یہ باتیں کہاں سے آ گئیں، یہ تو آج تک ہم نے باپ دادا سے سنی نہیں، یہ کہاں سے لایا ہے، یہ کیا ہمارے بڑوں سے بڑا عالم آ گیا ہے جو ہمیں باتیں بتا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کی شروعات بھی اجنبیت سے اور پھر آخر میں بھی اجنبی معاملات ہو جائیں گے اور لوگ اس طرح کی باتیں کہیں گے۔ تو حضرات، بدعات جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدشات ظاہر فرمائے، اپنے اس خطاب کے اندر بھی جس کا نقشہ صحابہ نے یوں کھینچا ہے کہ آپ نے ایک نماز کے بعد ہمیں درس ارشاد فرمایا، اور ایسا جامع درس کہ وجلت منہ القلوب وزرفت منہ العیون، دل کپ کپا اٹھے اور آنکھیں بہہ پڑی، یوں لگا جیسے الوداعی خطاب ہو محمد رسول اللہ کا۔ کسی نے گزارش کر دی، اللہ کے نبی اور بھی نصیحت کیجئے۔ آپ نصیحتیں کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگوں میرے بعد جو زندہ رہے گا تو دیکھنا فَسَيَرَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا اختلافاً شدیدا، وہ شدید اختلافات دیکھے گا، نئی نئی باتیں، مختلف جھگڑے۔ اے اللہ کے پیغمبر حل کیا ہے؟ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو اختلافات سے بچنے کے لیے میرے طریقے کو لازم پکڑنا۔ خلفاء راشدین نے جس طرح میری سنت سے تمسک اختیار کیا وہی انداز نجات کا ہے، مضبوطی سے تھام لینا۔ عزو علیہا بالنواجذ، جس طرح تم اندر کے دانتوں سے کسی چیز کو پکڑ کر داڑوں میں دے کر مضبوط کر لیتے ہو، معمولی گرفت رکھنے والا بندہ خرافات اور بدعات اور اختلافات کی رو میں بہہ جائے گا، وہ ان فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ اپنی گرفت کو مضبوط کر لینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، بدعات سے بچنا۔ نئے نئے معاملات تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے، ان نئی چیزوں سے بچنا جو خوبصورت انداز میں، خوبصورت شکل میں تمہیں پیش کی جائے۔ یاد رکھنا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے خدشات کا اظہار فرمایا، تنبیہ فرمائی کہ دین کی وہ چیز جو اللہ کو مقصود و مطلوب ہے میں نے تمہیں بتا دی، تمہیں ایسا صاف ستھرا دین اور راستہ دے کے جا رہا ہوں جس میں تاریکی کا کوئی تصور نہیں، اندھیرے کا کوئی تصور نہیں، لیلھا کنہارھا، راتیں بھی روشن دن بھی روشن۔ نیکی کا ہر وہ عمل جو نیکی ہے، شریعت ہے، میں تمہیں بتا چکا ہوں، اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی ہر وہ چیز تم پہ کھول چکا ہوں اور بتا چکا ہوں۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگاتے ہو کہ اللہ کے پیغمبر نے غلط کہا معاذ اللہ،
کہ جو نیکی کے اعمال ہیں میں نے بتا دیے، پھر بتاؤ یہ تم نے جو خود ساختہ بے شمار رسمیں نکال رکھی ہیں، رواج نکال رکھے ہیں اور دین میں شریعت میں داخل کر رکھے ہیں، یہ کس حدیث میں ہے؟ کب بتائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کا قرآن ہمیں یاد دلا رہا ہے، ہمارے ضمیروں کو اللہ جھنجھوڑ رہا ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، قیامت کا تصور ہمارے سامنے رکھ کر کے ڈر جاؤ اللہ سے۔ اللہ کے حضور آنا ہے تم نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ کھڑے ہیں، جام بھر بھر کے آنے والے مہمانوں کو پلا رہے ہیں۔ فرمایا لوگوں میں تمہارا میر سماؤ، انا فارتکم یوم القیامہ، میں جا رہا ہوں، میں اپنی امت کے لوگوں کا حوض کوثر پہ کھڑے ہو کے انتظار کروں گا۔ فرمایا میرا حوض کوثر یہاں سے شروع ہوگا جہاں میرا ممبر ہے، یہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہاں سے اس کی شروعات ہے اور میں یہاں کھڑے ہو کے تمہارا انتظار کروں گا، میں تمہیں دیکھ کے پہچان لوں گا، میری امت کے لوگ آ رہے ہیں۔ کیسے پہچانوں گا؟ فرمایا تمہارے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، تم غرم محجلین ہوگے، تمہارے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، وضو کا پانی جہاں جہاں تک لگا دونوں بازو چمک رہے ہوں گے، تمہارا چہرہ چمک رہا ہوگا، تمہارے پاؤں دونوں وضو کا پانی جہاں جہاں تک لگا وہاں وہاں تک چمک رہے ہوں گے، تم نمایاں ہوگے میدان معاشر میں، میں تمہیں دیکھ کر میں تمہیں پہچان لوں گا، تم آتے جاؤ گے اور میں تمہیں حوض کوثر پلاتا جاؤں گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، اپنے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرما دے۔ لیکن ایک دن یوں بھی فرمایا کہ کچھ بدبختوں کا ٹولہ وہ بھی ہوگا جو آ رہا ہے، اعضائے وضو چمک رہے ہیں، غرم محجلین ہیں، بازو چمک رہے ہیں، چہرہ چمک رہا ہے، پاؤں چمک رہے ہیں، ابھی میرے قریب نہیں آئے ہوں گے کہ درمیان میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی، انہیں آنے سے روک دیا جائے گا، حجاب اور پردے لگا دیے جائیں گے، مجھ تک آنے سے روک دیا جائے گا۔ اے رب العالمین یہ کیا ہوا؟ میں اللہ کے حضور درخواست کروں گا، اے اللہ یہ کیا ہوا؟ یہ تو میری امت کے لوگ تھے، ان پر تو میرے امتی ہونے کی نشانی چمک رہی تھی، ان کو یہاں سے کیوں روک دیا گیا؟ کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے تیرے دین میں کیا کیا نئی چیزیں داخل کر دی تھی، بدعات و خرافات کا ڈھیر لگا دیا تھا، عمل کیے لیکن بدعات و خرافات کو داخل کر کے۔ تو نبی محترم کیا فرماتے ہیں؟ میں بھی کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جس نے میرے سکھائے ہوئے سبق کو، میری دی ہوئی تعلیمات کو اہمیت نہیں دی، رد و بدل کر ڈالا اس میں، ان کو مجھ سے دور لے جاؤ، دور لے جاؤ، مجھ سے دور لے جاؤ۔ تو کون ہے؟ یہ کافروں کی بات نہیں ہو رہی، یہودیوں عیسائیوں کی بات نہیں ہو رہی، وہ غرم محجلین نہیں ہوں گے، اعضائے وضو کن کے چمک رہے ہوں گے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگو اس دن کی فکر کرو، ڈرو اس دن، حل اتاک حدیث الغاشیہ،
وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی لوگ اس دن جھکے جھکے چہرے لے کے آئے ہوں گے، خشیت اور خوف طاری ہوگی، ان کے چہروں پر سیاہی طاری ہو چکی، کالے سیاہ منہ لے کے آئیں گے، ناکامی والے چہرے، ہر طرف سے خوف ان پہ مسلط کر دیے ہوں گے۔ اے اللہ، کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں نے دنیا میں رہ کر عمل نہیں کیا ہوگا، نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، یہ وجہ ہے؟ کہا جائے گا نہیں، عاملۃ ناصبہ، اعمال کے انبار ہوں گے، اعمال کے ڈھیر ہوں گے، عمل کر کر کے تھک کے آنے والی پیشانیاں ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کو مطلوب نہیں تھے، جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا، رسول اللہ نے حکم نہیں دیا، تو اللہ کیا ہوگا؟ تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ، دہکتی آگ میں انہیں داخل کر دیے جائے۔ اعمال کے انبار ہیں، اعمال کے ڈھیر ہیں، لیکن وہ نہیں ہیں جو اللہ کو مطلوب تھے، وہ نہیں ہے جو رسول اللہ نے سکھائے تھے۔ لہذا ہر عمل سے پہلے ذرا تھوڑی سی یہی تحقیق کی زحمت کر لیا کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یہ میزان ہے، ترازو، ایک ترازو ہمارے ہاتھ میں، اپنے ان اعمال کی شکل کو، ساخت کو، طریقے کو تولنے کا میزان، یہ ایک حدیث ہے۔ اور پھر دوسرا میزان اور ترازو، وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا تار و مدار نیتوں پر ہے۔ پھر میں ہر عمل کو اس پیمانے پر تولوں کہ میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں۔ اگر جواب اللہ کی رضا ہے تو کامیاب ہے، لیکن پہلے اس میزان پر تول کر، اس لیے کہ اگر اللہ کی رضا مطلوب ہے لیکن وہ عمل اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو تب بھی وہ کامیابی کا ذریعہ اور سبب نہیں بن سکتا۔ دین اسلام وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا، اللہ کی وحی کی شکل میں، قرآن و سنت کی شکل میں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بچوں، نوجوانوں، میرا مقصد کسی پہ تان نہیں، طنز نہیں، میرا مقصد اصلاح ہے، سمجھانا مقصود ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، سوچیں کہ اگر نبی علیہ السلام نے ایک عمل نہیں بتایا، آپ نے وہ طریقہ نہیں بتایا، ہم نے اسے اختیار کیا، ہمیں اچھا لگا اور اس پر چل کر قیامت کے دن اگر ہم بھی کامیاب ہو گئے، تو پھر نبی کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ نبی کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ پھر قیامت کے دن اللہ کے نبی کیا کہیں گے اللہ سے؟ اے اللہ، اگر ایک بندہ اپنی مرضی سے ایک عمل کرتا ہے، اس کو اچھا سمجھتا ہے، میں نے نہیں بتایا، اور تو نے اس کو بھی قبول کر کے جنت میں بھیجنا تھا، تو مکہ میں مجھے اپنے خاندان والوں سے لڑوایا کیوں؟ طائف کی وادیوں میں مجھے پٹوایا کیوں؟ مکہ سے ہجرت کس غرض سے ہوئی؟ اگر میری شریعت اور میرے طریقے کو چھوڑ کر بھی کوئی کامیاب ہو سکتا تھا، تو پھر میری بعثت کا مقصد، میرے دندان کیوں شہید ہوئے، میرا چہرہ کیوں زخمی ہوا، میں گھر سے بے گھر کیوں ہوا، میرے اپنے مجھ سے کیوں روٹھے؟ یہی تھا کہ کامیابی کا راستہ صرف وہی ہے جو محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے۔ بس یہی ہم سبق دیتے ہیں، یہی سمجھتے، یہی سمجھاتے ہیں، یہی ہماری دعوت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کی صحیح فہم کے ساتھ صحیح عقیدے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وعلیکم السلام۔
یہ دعا سے پہلے ہمیں چینل کے لیے اپنے لیے 5 منٹ دیں گے آپ؟ 2 4 چند سوال توحید کے حوالے سے یا بدعت کے حوالے سے. دو بعد میں دیکھ لیتے ہیں تھوڑا دونوں میں. تمام اراکین جماعت، مرحوم مولانا لیاقت علی چیمہ رحمہ اللہ، مرحوم محمد سلیم جٹ، مرحوم حاجی محمد